بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ گزارا ہے جب زندگی بالکل خاموش ہو جائے، جب لگے کہ ہر رشتہ دور ہو گیا ہے، ہر آواز چپ ہو گئی ہے اور آپ تنہا، اداسی اور بے چینی میں گھرے ہوئے ہیں؟ جب آپ دل سے دعا کرتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ جواب نہیں آ رہا، ایسے وقت میں اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی دردناک لمحے دیکھے ہیں، ایسے وقت گزارے ہیں جب خود اللہ کی وحی رک گئی تھی، تو کیا آپ حیران ہوں گے؟ سورہ دوحہ ایک ایسی سورت ہے جو ایسی ہی تکلیف کے وقت میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیا گیا، جب لوگ کہنے لگے کہ اللہ نے ان سے منہ موڑ لیا ہے، تو اللہ نے اس پیاری سورت کے ذریعے ان کا دل تھاما۔ آج ہم سورہ دوحہ کا نزول کا واقعہ، اس کا پیغام، اس کے اثرات اور اس کے روحانی فائدے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ دوحہ کا نزول مکہ میں ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں کے لیے وحی رک گئی تھی۔ وقت کا اندازہ مختلف روایت میں دیا گیا، کوئی کہتا ہے 3 دن، کوئی کہتا ہے 5 اور کوئی کہتا ہے زیادہ، لیکن اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت اداس تھا۔ آپ روز وحی کا انتظار کرتے تھے، لیکن جب کچھ دن تک اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا تو مشرکین نے تنقید شروع کر دی۔ انہوں نے کہا محمد کو ان کا رب چھوڑ چکا ہے۔ یہ سن کر نبی کا دل بہت اداس ہو گیا۔ آپ کو لگا شاید اللہ ناراض ہو گیا ہے یا ان سے دور ہو گیا ہے۔ اسی درد اور تنہائی کے لمحوں میں سورہ دوحہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اللہ نے دن کی روشنی اور رات کی خاموشی کی قسم کھائی۔ یہ قسم صرف الفاظ نہیں یا تسلی کا پیغام تھا۔ دن اور رات کا ذکر کر کے اللہ نے یہ بتایا کہ جیسے ہر رات کے بعد روشنی آتی ہے، ویسے ہی ہر غم کے بعد سکون آئے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی۔ تمہارا رب نہ تم سے جدا ہوا ہے، نہ ہی اس نے تم سے منہ موڑ لیا ہے۔ یہ جملہ صرف نبی کے لیے نہیں تھا، یہ اس شخص کے لیے تھا جو کبھی اداسی، تنہائی یا بے چینی میں گرا ہو۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی چھوڑتا نہیں اور کبھی ناراض ہو کر اس کا تعلق ختم نہیں کرتا۔ اللہ نے آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جنت بہتر ہے، بلکہ ہر آنے والا وقت ہر گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہے۔ اللہ ہمیشہ بہتری کی طرف لے جاتا ہے، بس تھوڑا صبر چاہیے۔ پھر سب سے پیارا جملہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ ہے، یہ تسلی ہے، یہ محبت ہے۔ اللہ کے رسول کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری خوشی میرا مقصد ہے اور میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوشی سے بھر جاؤ گے۔ یہ ہر اداس انسان کے لیے امید کا پیغام ہے۔ پھر اللہ نے رسول کا گزشتہ حال کا ذکر کیا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ کیا ہم نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہیں دی، تمہیں راہ سے دور پکڑ کر ہدایت نہیں دی، تمہیں محتاج پا کر بے نیاز نہیں بنایا؟ یہ اللہ کا یاد دلانا تھا کہ میں نے پہلے بھی تمہارا ساتھ دیا ہے، اب بھی دوں گا۔ اور یہ ہر شخص کے لیے سبق ہے کہ اگر اللہ نے گزشتہ مشکلات میں مدد کر دی ہے تو اب بھی کرے گا۔ آخر میں اللہ نے حکم دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یتیم کو ڈھونڈو، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، جو مانگے اسے جھڑک کر مت روکو اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے تو اس کا شکر کرو اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرو۔ سورہ دوحہ صرف ایک سورہ نہیں، یہ محبت کا پیغام ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو اداس ہیں، جو تنہا ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی پیار نہیں کرتا، یہ ان کے لیے ہیں جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اور کبھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا۔
اس صورت کے کچھ روحانی فائدے بھی ہیں۔ جو بندہ اس صورت کو روز پڑھتا ہے اللہ اس کی زندگی میں سکون ڈال دیتا ہے، دل کی اداسی اور بے چینی دور ہو جاتی ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر دل میں بڑھتا ہے۔ جو بندہ اس صورت کو دل سے سمجھتا ہے اس کے لیے صبر اور امید کا راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ صورت نفرت، غم اور تنہائی کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر شخص کبھی نہ کبھی اداس ہوتا ہے، لیکن جو بندہ سورہ دوحہ کا پیغام سمجھ لیتا ہے وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ نے رسول کو تنہا نہیں چھوڑا اور وہ آج بھی اپنے ہر بندے کے ساتھ ہے، بس ضرورت ہے یقین اور صبر کی۔ اللہ ہم سب کو اداسی سے نکال کر روحانی سکون دے، ہم سب کو سورہ دوحہ کا پیغام سمجھنے، عمل کرنے اور دوسرے تک پہنچانے کی ہدایت دے۔ آمین۔ خدا حافظ۔